ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸੂਪ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਘਰੇਲੂ ਸੂਪ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਸੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਕਫਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾय ਗੂੰਮਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ بعد گھومتی چائے بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، سوپ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب آدھے گھنٹے کا وقفہ آ گیا ہے اور وقفے کے بعد اب جناب ہم گھومتی چائے کا پروگرام آ گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت مزے مزے کی باتیں بھی آ گئی ہیں۔ حامد میر کیوں پاگل ہو گیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال یہ دیکھیں جناب، گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک اور اس کے ساتھیوں کو بھی منطقی انجام تک پہنچانے کا ٹائم آ گیا انشاءاللہ۔ یہ گھومتی چائے ہے، بڑی زبردست ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ یہ جی میرے بچپن کی پسندیدہ چیز ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کیک رس آپ نے کھایا ہوگا، لازمی کھایا ہوگا۔ تو یہ کیک رس ہے اور یہ گھومتی چائے ہے۔ یہ جناب ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حامد میر نو کی، میں لفظ تو کہنے لگا تھا برا، انہوں کی تکلیف ہو گئی ہے بھائی۔ وہ کہندے جی وہ سوندی گاں سی تے تکلیف بیل نو ہوندی سی، کوئی یہو جی کوئی کہانی ہے، مینوں صحیح یاد نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو جناب میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ حامد میر کو کیا تکلیف ہو گئی ہے بھائی۔ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی بھی جناب اس کو شاہ زیب خان زادہ کہتا ہے کہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی ہم صرف پنجاب سے ہی 100 سے زیادہ سیٹیں لے لیں گے، 141 MNA کی سیٹیں ہیں تو اس میں سے 100 سے زیادہ ہم لے لیں گے۔ کہتا ہے نہیں جی نہیں، بڑا مشکل ہے، خفیہ ووٹ بڑے ہیں اور PTI نے پلان C تیار کیے ہوئے ہے اور جس پارٹی میں وہ جیت کے جائیں گے اس کا بھی مجھے پتہ ہے، لیکن میں نہیں بتاتا۔ تو تم کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ بتاؤ، تم تو صحافی ہو، تمہیں کیا ہے؟ تم PTI کے ممبر ہو، ویسے تم ممبر ہی ہو حامد میر صاحب، ممبر ہی ہو تم۔ میں جی PTI کی وہ کیوں بتاؤں، وہ پھر پکڑے جائیں گے اور یہ وہ۔ بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تم تو کسی پارٹی کے بھی نہیں ہو۔ ہاں تم ایک پارٹی کے ہو جس کو وہ کیا کہتے ہیں، لفافہ پارٹی کہتے ہیں۔ آپ عجیب ہی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا ہم پھر اس کو شاہ زیب خان زیادہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ خفیہ ووٹ سارے جو ہے نا وہ جو پڑیں گے PTI کے ہیں اور یہ وہ، ان کو پھر یہ بڑے بڑے جلسے کیسے ہو رہے ہیں؟ شاہ زیب خان زیادہ نے اسے کہا ہے۔ او جی آپ کو نہیں پتا اور یہ ہے وہ ہے۔ بھائی کیوں نہیں پتا؟ تم کھل کے بتاؤ۔ پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے آزاد امیدوار جیتیں گے تو وہ ایک نئی پارٹی میں چلے جائیں گے اور نئی پارٹی کا نام بھی میں نہیں بتاتا اور یہ وہ، اور یہ جو سزائیں ہوئی ہیں عمران خان کو، اس کا ایڈورس اس کا جو ہے نا وہ بیک فائر کرے گا اور یہ سارے ووٹ جو ہے نا PTI کو پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ سزائیں نواز شریف نے دی ہیں ان کو، نواز شریف نے دی ہیں۔ پھر بھی نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کر لو، 18 کا مقابلہ کر لو۔ انہوں نے کہا جی 18 میں دیکھیں نواز شریف نے کتنا سویپ کیا تھا، قومی اسمبلی کی سیٹوں بھی وہ اصل سیٹیں جیت گیا تھا۔ ان کو RTS سسٹم بٹھانا پڑا، پھر پنجاب میں ویسے ہی وہ جیتے ہوئے تھے RTS سسٹم بٹھانے کے باوجود بھی۔ تو اس وقت تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اب یہ حامد میر صاحب جناب بڑھ کے سارے چینلوں پہ آ رہے ہیں، اپنے چینل کے علاوہ سارے چینلوں پہ آ رہا ہے کہ جناب عمران خان جیت جائے گا اور سزاؤں کے جناب الٹے نتیجے نکلیں گے اور یہ وہ۔ یہ بے ایمان صحافت ہے۔ تم کھول کے بتاؤ کس پارٹی میں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہے؟ تم کو PTI کے ہو، اس لیے تمہیں بار بار نکالا جاتا ہے اور آپ بھی وہ گورمے کے کون سے CNN GNN کے چینل پہ چلے گئے تھے۔ یہی وجوہات ہیں آپ کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ بڑے دلیر بنتے ہو تو پھر کھل کے ساری باتیں بتاؤ۔ آپ پہلے نون لیگ کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اب نون لیگ کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ جو ہے نا وہ اب وہ ادھر کریں ارشاد بھٹی اور حامد میر
میں نے تو کہا تھا ان کو کچھ دنوں کے لیے نیند کی گولیاں دے دیں، یہ سو جائیں، اور یہ بڑے جلسے دیکھ کے ان کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، ان کو نیند والی گولیاں دیں تاکہ ان کو نیند تو آئے نا کم از کم۔ پاکستان میں یہ جتنے 7 8 9 جلسے کیے ہیں نون لیگ والوں نے، سب سے بڑے جلسے تھے۔ کوئی اس سے بڑا اگر جلسہ ہوا ہے تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی جلسہ ہوا ہے تو پھر عوام تو یہی ہے، اور کون سی عوام ہے؟ خفی عوام جی باہر نکل آئے گی اور یہ ہے وہ ہے، سوشل میڈیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ 80% دیہاتی ووٹ ہیں، 80% کے 80% وہاں سیٹیں نون لیگ والے جیت رہے ہیں۔ یہ پنجاب کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ تو یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ ارشاد بھٹی کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ تو ایک اینکر سے لڑ پڑا ہے کہ جناب یہ سزائیں ہو رہی ہیں اور تمہیں مذاق سوجا ہوا ہے، اور یہ وہ اپنے مذاق یہ بھول جاتے ہیں۔ لہذا آپ عوام ان سے بالکل متاثر نہ ہو، اور میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ ارشاد بھٹی اور حامد میر کو کچھ 2 دنوں کے لیے چینل سے ہٹا دیا جائے اور ان کو نیند کی گولیاں دے دی جائیں تاکہ یہ سو جائیں آرام سے۔ ان کو جو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، بھائی جو تم چیزیں جو دکھ رہی ہیں وہ تو بتاؤ۔ اور تجھے شاہ زیب خان زیادہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، تو یہ پھر لوگ جلسوں سے کیسے آ جاتے ہیں؟ بتائیں کیسے آ جاتے ہیں؟ لہذا آپ پریشان نہ ہوں، میری گھومتی ہوئے چائے میں بھی یہ گرم گرم ہو رہی ہے، آپ اس کو نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی نون لیگ 13 والی پوزیشن پہ آ گئی ہے، 13 والی 2/3 میجارٹی والی پوزیشن پہ آ گئی ہے نون لیگ۔ نون لیگ سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے، سب کو پتہ چل گیا ہے عمران خان کے ڈراموں کا، عمران خان کے جادو ٹونوں کا، عمران خان کی بے ایمانیوں کا، عمران خان کے اسلام کے ساتھ مذاق کا، سب کو پتہ چل گیا۔ یہ ایسے آئے ہیں جناب علی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کیسے جیتے گی مجھے بتائیں؟ اگر پی ٹی آئی کو 100 میں سے 60 ووٹ بھی پڑ جائیں، چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک حلقے میں پی ٹی آئی کو 100 میں سے 60 ووٹ پڑ گئے، تو 60 ووٹ ان کے کتنے امیدوار ہیں ایک سیٹ پہ آپ کو پتہ ہے؟ 4 امیدوار کھڑے ہیں جو عمران خان کا بورڈ لگا کے کھڑے ہیں کہ میں بھی عمران مانی دا، میں بھی مانی مینٹل دا، میں نے، تو وہاں ان کو 20 ووٹ پڑ جانے ہیں، 40 ووٹ والا جیت جائے گا۔ یہ تبصرہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، وہ شاہ زیب خان زادہ جو اس کے ساتھ الٹا سیدھا سوال پوچھ رہا ہے، جو نون لیگ کے حق میں جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی نون لیگ حکومت نہیں بنا سکے گی، وہ پیپلز پارٹی والے بنائیں گے، آزاد امیدوار وہ اور خریدیں گے اور یہ وہ، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین ابھی سے کہہ رہا ہے نون لیگ کا جو نواز شریف ہے وہ ہمارا لیڈر ہے، علیم خان کہہ رہا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے۔ کتنی سیٹیں لیں گے؟ 8 10 جتنی بھی لیں گے وہ ساری نون لیگ کے پاس جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان 8 10 جتنی سیٹیں لیں گے وہ ساری نون لیگ کے کھاتے میں جائیں گی۔ ایم کیو ایم جتنی 20 25 سیٹیں لے گی وہ ساری نون لیگ کے کھاتے میں جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی نون لیگ کی حکومت نہیں بنے گی۔ یہ سارے سوال اس سے پوچھے جائیں گے ہیں، اور وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، تو نہیں پتا جی، یہ نہیں، کیا نہیں پتا پھر تمہیں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو 2 دن ذرا نیند کی گولیاں دیں اور ان کو سلائیں۔ 4 امیدوار ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ فیصلوں سے غصہ جی، فیصلوں سے غصہ نون لیگ پہ نکلے گا، پیپلز پارٹی پہ نہیں نکلے گا، اور کسی پارٹی پہ نہیں نکلے گا۔ یہ یک طرفہ ٹریفک بند کرو آپ۔ سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی حامد خان یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ارشاد سے بھٹی کیا کہہ رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں، انہوں نے 2 منہ رکھے ہوتے ہیں، ایک منہ پی ٹی آئی کی طرف ہے دوسرے کا، اور ایک شاہ زیب خان زادہ کا پی ٹی آئی کی نون لیگ کی طرف ہے، حامد میر کا ادھر ہے۔ جیڑا جتے گا عہدے نال، جیڑا جتے عہدے نال۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی تھی جی انہوں نے حمایت بھی کی تھی، تو یہ تھا وہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے سادہ اکثریت سے نون لیگ جیت رہی ہے، اور جتنے غیر جانبدار لوگ ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جیت رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ اس لیے صبر کریں، نون لیگ نے جھنڈے گاڑے ہیں، نون لیگ حقیقت مہنگائی کو کنٹرول کرے گی، پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے۔
सारी पार्टियां तो नून लीग के साथ हैं यार, इस बात को क्यों नहीं मान रहे वो? ये सोशल मीडिया पे इंतखाब हो रहे हैं। इमरान आपको जिंदा जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहा मुझे, और पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लगने जा रही है। और ये पहले भी इन्होंने ये ड्रामा किया है कि एक पार्टी का वो सिंबल लेने की कोशिश की है, तो उसने क्या कहा है? उसने कहा चलो जी दफा हो जाओ, मेरा आपके साथ इत्तेहाद ही नहीं हुआ। अब ये आज़ाद उम्मीदवार भी जीत के अगर किसी में शामिल होंगे तो वो पार्टी भी बैन हो जाएगी। ये सारे बैन होने वाली चीजें हैं। 9 मई करते हुए इनको ख्याल नहीं आया कि हम 9 मई ना करें, ये तो मुल्क के खिलाफ चीजें हैं। अब इनको बड़े इनके ऊपर हमदर्दियां हो रही हैं। तो जनाब यारी ये आप फिक्र ना करें, और इनको इलेक्शन डे पे ही इनकी गिरफ्तारियां होंगी। 8 फरवरी को गिरफ्तारियां इतनी होंगी कि जेल भर जाएगी, सारी जेलें खाली करनी पड़ेंगी इनके लिए। ठीक है जी। बाकी सब ने कहा है, मैंने रैली का जो मशवरा दिया है नून लीग को कि कल जीटी रोड से रैली निकालें, ऐसे चलते आए और चलते आए, एक रैली खुद ब खुद बन जाती है। इस्लामाबाद से वो चले वापसी पे रैली बनाते हुए, वो रैली खुद लाहौर तक बन जाएगी। मियाँ साहब का तो ये हाल है कि सड़क पे निकलें तो लोग खुद ब खुद निकल आते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो जनाब ये कुछ दोस्तों के सलाम है। ये अमानत अली साहब का दुबई से सलाम है, ये रहीम बादशाह का दुबई से सलाम है, आरिफ गुजर साहब का कराची से सलाम है, और ये जनाब अमजद साहब का बर्मिंघम से मैंने दे दिया है, कामरान साहब का बर्मिंघम से, मसूद खान साहब का लंदन से, और आसिफ साहब का लंदन से। इन सब के सलाम आप कबूल करें, और इंशाअल्लाह मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। इसको हराना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बाहर निकलने को बेताब बैठा है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है जोर से। या कहता है जी मैं कहना 8 फरवरी सवेरे आ जाए, ये कह रहा है। देखो इसकी आंखें, देखो ये क्या कह रहा है। कहता है 8 फरवरी ले आओ, हुणे ले आओ 8 फरवरी। ठीक है जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। सत्ते ही खैरा ने इंशाल्लाह। लख लख मुबारक एडवांस नून लीग नू, लख लख मुबारक। ये हामिद मीर और इरशाद सेठी मुंह छुपाते फिरेंगे, इनके तबसरे निकाल के लोगों को दिखाएंगे कि ये क्या कह रहे थे इलेक्शन से पहले। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।